ایک شخص بیٹھ کر اس بات کو بیان کر رہا تھا کہ جی یہ جو ولادت کے وقت 3 جھنڈے گاڑے جانے والی جو روایت ہے نا، یہ سیرت کی کسی کتاب کے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم نے کہا بھائی حوالے ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں، یہ سیرت کی ایک کتاب میں نہیں بلکہ یہ تو سیرت کی بہت ساری کتابوں کے اندر موجود ہے۔ سب سے پہلا حوالہ دلائل النبوہ، امام ابو نعیم الاصفہانی بہت بڑے محدث ہیں، اور ان کی وفات 430 سنہ ہجری کی ہے، اور ان کی جو کتاب ہے دلائل النبوہ، اس میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782، اور جو ترجمے والی دلائل النبوہ ہے اس میں صفحہ نمبر 546 ہے۔ حضرت سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت رأیت ثلاث اعلام مدروبات، میں نے 3 جھنڈے دیکھے جو کہ گاڑے گئے تھے، لگائے گئے تھے، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا تھا۔ یہ دلائل النبوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 782 ہے۔ اسی طرح ایک اور سیرت کی بڑی ہی معروف اور مشہور کتاب حضرت امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمہ کی الخصائص الکبریٰ، اس میں جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 82 ہے، اور جو ترجمے والی خصائص الکبریٰ ہے اس میں صفحہ نمبر 154 ہے۔ اس میں بھی اس بات کو بیان کیا گیا کہ سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ولادت کے وقت میں نے 3 جھنڈے دیکھے، ایک جھنڈا مشرق میں لگایا گیا تھا، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر۔ اسی طرح حضرت امام احمد کستلانی جو شارح بخاری ہیں، انہوں نے المواہب الدنیا کے اندر اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح حضرت امام ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب ہے نعمت الکبریٰ، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 122 پر اس بات کو بیان کیا ہے۔ اسی طرح شیخ محقق حضرت علامہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 32 پر بھی اس روایت کو بیان کیا ہے کہ حضرت سیدہ آمینہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے ولادت کے وقت یہ منظر دیکھا تھا کہ 3 جھنڈے گاڑے گئے ہیں، ایک جھنڈا مشرق میں، ایک مغرب میں، اور ایک کعبے کی چھت پر لگایا گیا ہے۔ یہ اتنے حوالے ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ اب مجھے پتہ ہے کوئی نہ کوئی بندہ ضرور بول پڑے گا اور کہے گا جی یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، کیونکہ ان کے پاس ایک حربہ یہی ہوتا ہے کہ جی روایت ضعیف ہے۔ ہم نے کہا اس کا جواب بھی ہم آپ کے سامنے بیان کر دیتے ہیں کہ یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و کمالات اور مناقب کے حوالے سے بیان کی جا رہی ہے، اور فضائل، مناقب اور کمالات کے اندر جو ضعیف روایت بھی ہوتی ہے، محدثین اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ ضعیف روایت بھی قابل قبول ہوتی ہے۔ جیسا کہ حضرت علامہ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب ہے الاذکار، اس میں اس بات کو امام نووی نے ذکر کیا ہے کہ جو ضعیف روایت ہوتی ہے وہ فضائل و کمالات اور مناقب میں قابل قبول ہوتی ہے۔ لہٰذا تمہارا یہ حربہ بھی یہاں پر ختم ہو گیا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ جو جھنڈے لگانے والی روایت ہے یہ بہت ساری سیرت کی کتابوں کے اندر موجود ہے، اور ہمارے عرف عام کے اندر یہ بات بھی ہے کہ یہ جو جھنڈا لہرایا جاتا ہے یہ کسی کی شان و شوکت، عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے جھنڈا لہرایا جاتا ہے۔ بہت سارے مواقعوں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جھنڈوں کو لہرایا جا رہا ہوتا ہے اور وہاں پر کوئی بندہ نہیں بولتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد والے مہینے میں جب جھنڈے لہرائے جاتے ہیں تو یہ لوگ بول پڑتے ہیں۔ تو یہ جھنڈا جو لہرایا جاتا ہے یہ کسی کی شان و شوکت اور عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے لہرایا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان و شوکت، اللہ اکبر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے اگر کوئی بندہ یہ جھنڈوں کو لہراتا ہے تو یہ بہت اچھا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہوں گے۔